السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2۔ جس طرح ہم نے صحیح بخاری کی پہلی حدیث پر بات کی تھی، اسی انداز میں انشاءاللہ العزیز صحیح بخاری کی دوسری حدیث پر بھی ہم بحث کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا باب، لفظ باب لکھا ہے، اس کے آگے کوئی عبارت نہیں لکھی۔ تو صحیح بخاری میں اس طرح کئی ایک مقامات پہ لفظ باب ملے گا، لیکن لفظ باب کے آگے عبارت نہیں ہوگی۔ مختلف جواب امام بخاری نے آگے عبارت کیوں نہیں لکھی، باب مکمل کیوں نہیں لکھا؟ ایک جواب یہ تھا، یہ دیا جاتا ہے کہ وہ حدیث عام فہم ہے، وہ حدیث عام فہم ہے، ہر کوئی اس سے مطلب نکال سکتا ہے، واضح ہے، اس لیے اس پر باب قائم نہیں کیا۔ دوسرا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ذہن تھا بعد میں کر لوں گا، وہ موقع نہیں ملا، یا اس طرح کوئی اور وجہ۔ بعض دفعہ نسخوں کا اختلاف بھی باقی ہو جاتا ہے۔ بہرحال مختلف جواب ہیں۔ حدیث نمبر 2 کی سند آپ سماعت فرما لیں۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس الى آخره۔ یہ بیٹو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 ہے۔ پہلے ہم اس حدیث کی سند پر بحث کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ لکھ لیں، یہ حدیث صحیح بخاری میں 2 جگہ آئی ہے۔ ایک تو یہی حدیث نمبر 2 ہے، اور دوسرا حدیث نمبر صحیح بخاری میں 3215 ہے۔ 3215 نمبر حدیث بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے پہلے راوی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد محترم عبداللہ بن یوسف ہیں۔ لکھیں، عبداللہ بن یوسف التنیسی مراد ہیں۔ ثقۃ متقن، یہ ثقہ تھے، متقن تھے۔ باقی راوی امام مالک، اللہ اکبر، امام مالک سے مراد کون ہے؟ مالک بن انس، امام مالک جو مشہور امام ہیں، موطا امام مالک والے۔ ہشام بن عروہ، اللہ اکبر، امام مالک ہشام بن عروہ بہت بڑے امام اور محدث، مشہور و معروف شخصیت۔ ان کے باپ عروہ، اللہ اکبر، تابعی ہیں۔ ابھی سے مراد عروہ ہیں۔ شاباش۔ امی عائشہ اور حارث بن ہشام رضی اللہ عنہما دونوں صحابہ کرام ہیں۔ شاباش، حارث بن ہشام بھی صحابی ہیں، امی عائشہ بھی صحابیہ ہیں۔ حارث بن ہشام یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے۔
اور ابو جہل کے حقیقی بھائی تھے، ابو جہل کے بھائی تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ہر حدیث کے شروع میں مختصراً راویوں پر بحث کرتے ہیں، راویوں پر بحث کرتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کے تمام مسند روایات وہ صحیح ہیں، صحیح بخاری کی تمام مسند روایات صحیح ہیں، امت کا اتفاق ہے۔ جب صحیح ہے، امت کا اتفاق ہے، تو سند پر پھر بحث نہیں کرنی چاہیے تھی نا۔ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں علم جرح و تعدیل اور سند کا علم آدھا علم ہے۔ حدیث کا معنی مفہوم سمجھنا وہ آدھا علم ہے، اور آدھا علم جرح و تعدیل رجال کو آدھا علم قرار دیا گیا ہے۔ ہم اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلبہ میں، ہمارے بیٹوں میں، برخورداروں میں علم جرح و تعدیل کی واقفیت ہو، وہ فراغت کے بعد کوئی بھی ان کے سامنے سند آئے تو سند کی تحقیق کر سکیں، راویوں کی جانچ پڑتال کر سکیں۔ اس لیے ہم صحیح بخاری کی اسانید پر بحث کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور پھر بر صغیر پاک و ہند میں خصوصاً صحیح بخاری کی سندوں پر بحث کی جاتی ہی نہیں، الا من رحم ربی۔ حالانکہ رجال کے حوالہ سے بڑے زیادہ اصول ہیں، بڑے ضوابط ہیں، قوانین ہیں۔ یہی تو موقع ہے کہ طلبہ کو ان قوانین کی آگاہی دی جائے، اور صحیح بخاری کی سندوں پر بحث ہم تنقید کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ صحیح بخاری کا دفاع کرنے کی غرض سے کر رہے ہیں۔ اگر کسی منکر نے حدیث نے یا کسی حدیث کے دشمن نے کوئی اعتراض کیا ہے راوی پر، سند پر، تو ہم اللہ کی توفیق سے وہاں کے کرتے ہیں، فوراً دفاع کرتے ہیں، اصل حقیقت بیان کرتے ہیں، تاکہ کل کو ہمارے طلبہ کے سامنے کوئی حدیث سے مذاق کرنے والا، حدیث کا دشمن، وہ بات نہ کر سکے۔ اگر بات کرے تو ہمارے شاگرد فوراً اس کو جواب دے، ظالم اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کی یہ اصل ہی حقیقت ہے۔ تو ان وجوہات کے پیش نظر ہم صحیح بخاری کی سند پر اور اس حدیث کی جو ہمارے ہاں متداول کتب ہیں، ان کتب سے اسانید جمع کر کے ہم آپ پر شیئر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ آپ کو سند کا دراسہ کرنا آسان ہو جائے، اور یہ فن آپ کے لیے ایک ممتاز فن بنے، بڑا پیارا فن بنے انشاءاللہ العزیز۔ ہم کئی مدارس میں گئے تو وہاں پر متن پر بحث ہو رہی ہے، ابو داؤد پڑھائی جا رہی ہے، متن حدیث پر بحث ہو رہی ہے، سند حدیث پر بحث نہیں ہو رہی۔ جس عالم کو متن حدیث کا پتہ ہے، ماشاءاللہ ترجمہ کرنا جانتا ہے، مسئلے اخذ کرنا جانتا ہے، لیکن سند کا الف سے بے بھی نہیں جانتا، تو وہ آدھا علم ہے، اس کو مکمل عالم نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے پاس پرکھ ہی نہیں ہے، حدیث کو صحیح کیسے کہنا ہے، ضعیف کیسے کہنا ہے۔ اس کی محدثین نے بڑی زیادہ مذمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال توجہ فرمائیں، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو 2 دفعہ لائے ہیں۔ جس طرح کل انما الاعمال بالنیات کی حدیث کا مرکزی راوی، اس کا نام کیا تھا؟ سعید بن یحییٰ بن سعید الانصاری۔ کیا نام تھا؟ یعنی تمام سند یحییٰ بن سعید الانصاری سے منتشر ہو رہی تھی۔
ऐसे था ना। आज की सनद का मरकजी रावी हिशाम है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करने वाले हारिस बिन हिशाम है। फिर उनके आगे अम्मी आयशा है। मुख्तलिफ तौजीहात बयान की गई हैं। एक ये है कि हारिस बिन हिशाम ने अम्मी आयशा की मौजूदगी में ये सवाल किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ऐसा समझो। इस तरह और भी कई तौजीहात बयान की गई हैं। अम्मी आयशा से बयान करने वाले उर्वा हैं, उर्वा से बयान करने वाले हिशाम बिन उर्वा हैं। तो इस हदीस का मरकजी रावी हिशाम बिन उर्वा है। जितनी भी मैं सनदें आपको पेश कर रहा हूं, ये सारी की सारी कहां कहां आ रही है? हिशाम तक। और हिशाम से आगे सनदा यही है, एक ही है। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाएं। हिशाम से बयान करने वाले मालिक हैं, मालिक से अब्दुल्ला बिन यूसुफ और अब्दुल्ला बिन यूसुफ से इमाम बुखारी। ये हदीस नंबर 2 है सही बुखारी की। हदीस नंबर 2 है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसी हदीस को सही बुखारी हदीस नंबर 3215 में भी इसको बयान किया है। 3215 में भी इसको बयान किया है। उस हदीस में इमाम बुखारी के उस्ताद हैं फरवा, फरवा फरवा बयान करते हैं अली बिन मुसहिर से। अली बिन बोलो मुसहिर से। और अली बिन मुसहिर बयान करते हैं हिशाम से। और हिशाम आगे उर्वा से, उर्वा अम्मी आयशा से, अम्मी आयशा हारिस बिन हिशाम से, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। समझा गई? तवज्जो फरमाना। अली बिन मुसहिर भी मशहूर सिका रावी हैं। फरबा, अब ये केला एक लफ्ज है फरबा। तो फरबा नाम के तकरीबुत तहजीब में कई रावी हैं। फरबा बिन कैस, फरबा बिन मुजाहिद, फरबा बिन मुसैब, फरबा बिन अबिल मगरा, फरबा बिन मुगीरा, फरबा बिन नौफल, फरबा बिन यूनुस। यानी 8-10 रावी सिर्फ तकरीबुत तहजीब में हैं फरबा नाम के। तो अब इस फरबा से कौन सा फरबा मुराद है? असानीद को जमा करने से बाज जो केला नाम है या वाज़े नाम नहीं है, मुफस्सल नाम नहीं है, एक सनद में फरबा आ गया बुखारी में। तो जब हम और किताबों का दरासा करते हैं वहां हमें फरबा का तयन भी हो जाता है, जैसे कल भी मिसालें आई थी। अच्छा, फरबा से कौन सा फरबा मुराद है? हमारे लिए मसला बन गया ना। तो इसका हल असानीद में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। जर्ह तदील की किताबों में मौजूद है। उस्ताद और शिगिर्द देखने से, किताब की दर्जाबंदी देखने से ये किस किताब का रावी है पता चल जाता है कि ये कौन सा रावी है। तो बहरहाल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को फरवा क्या कर बयान किया? फरवा आगे ने बयान किया। इमाम बुखारी ने यही हदीस अपनी दूसरी किताब खल्क़ व अफ़आल इबाद सफा नंबर 94 में भी लिखी है, नकल की है। कहां? खल्क़ व अफ़आल इबाद सफा नंबर 94, वहां लिखा है फरवा बिन अबिल मगरा। फरवा बिन बोलो अबिल मगरा। क्या समझ लगी आपको कि इमाम बुखारी ने अपनी दूसरी किताब में इसी हदीस को इसी सनद के साथ बयान किया? तो वहां लिख दिया फरवा बिन अबिल मगरा। तो तयन हो गया ना, तयन हो गया। जब इस रावी का तयन हो गया तो हमारे लिए आसान हो गया तकरीब तहजीब से या दीगर कुतुब जर्ह व तदील से इस रावी को हालात तलाश करना। हमने अपने दौरा जात उलूम हदीस में, जर्ह व तदील में, दरासतुल असानीद में जितने भी हमने दौरे करवाए हैं उसमें इस पर हमने बहुत जोर दिया है कि रावी का तयन बड़ा ही जरूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तकरीब तहजीब में लिखा हुआ है फरवा बिन अबिल मगरा
अल्लाह अकबर। सदूक हैं, क्या हैं बोलो? इब्न हजर ने फरमाया सदूक रावी हैं, बुखारी के और तिरमिजी के रावी हैं, बुखारी और तिरमिजी के ये रावी हैं। इनके बाप का नाम था मादी कारिबा, मादी कारिबा अल किंदी, अबुल कासिम की कुनियत थी, कूफी थे। अल्लाह अकबर। तहरीर वाले बशार आबाद और शुएब अर्नाऊत ने कहा तहरीर में बल सिका, ये सिका है, सदूक नहीं है, ये सिका रावी है। देख ले वजह, इनसे सिका की एक जमात ने रिवायत की है, सिका की एक जमात ने रिवायत की है। उनमें से इमाम बुखारी हैं और अबू हातिम राजी हैं। अबू हातिम राजी ने कहा सदूक, याद रखें अबू हातिम राजी मुतशद्दिदीन में से थे, वो अपने सिका शयूख को भी सदूक कह देते थे। तो इब्ने अबू हातिम राजी के, इमाम अबू हातिम राजी के सदूक कहने से ये मुराद नहीं है कि ये बाकी सदूक हैं, बल्कि वो तो सिका अपने सादा को सदूक कह देते थे। आगे समझो। और इस रावी को इब्ने हिब्बान ने सिकात में जिक्र किया है, दारकुतनी ने तौसीह की है, और इस पर कोई भी जरा नहीं की गई फरवा बिन अबिल मगरा पर। वाज़ेह होगी बात। ये हमारे पास नुस्खा है तकरीब तहरीब का, इसके नीचे तहरीर है, मुअस्ससा रिसाला नाशरुन वाला, सफा नंबर 620 है। लिख लिया बेटा? लिख लिया? एक और बात, अभी एक रावी गुजरे हैं, अली बिन मुसहिल गुजरे हैं ना, ये कुतुब सिता के रावी हैं। लिख ले इनके बारे में सिकातुन, ये सिका थे। ये क्या थे? आगे लिखा है लहू गराइब बाद अन अज़र्रा, बाद अन अज़र्रा, ये सिका रावी थे, लेकिन जब ये इनकी आंखें खत्म हो गई, बिनाई खत्म हो गई, फिर ये गरीब चीजें भी बयान कर देते थे। ये किसने कहा? इब्न हजर साहब ने कहा। तहरीर वाले शुएब अर्नाऊत रहमहुल्लाह और बशाराबाद हाफिज़हुल्लाह ने लिखा है इब्न हजर साहब को ये जुमला जिक्र नहीं करना चाहिए था, लहू गराइब बाद अन अज़र्रा, ये जुमला जिक्र ना करते लकान अहसन, तो ज्यादा बेहतर होता। दलील क्या है? इस बात को बयान करने वाले उकैली मुनफरिद हैं अहमद से, तो फर्रद बिल उकैली अन अहमद। अहमद ने कहा, इमाम अहमद ने, काना कद ज़हबा बसरुहु, इनकी बनाई खत्म हो गई थी आखिर उम्र में, वकाना युहद्दिसुहुम मिन हिफ्ज़ी, और वो अपने हाफजे से बयान करते थे। अल्लाह अकबर। और ये भी मालूम शुदा बात है कि इमाम अहमद ने इस रावी को सिका कहा है, इस रावी को सिका कहा है, बल्कि कहा असबतु मिन अबी मुआविया अज़रीर फिल हदीस, असबतु, ये रावी अबू मुआविया अज़रीर से हदीस बयान करने में सबसे ज्यादा सिका है, सबसे ज्यादा इमाम अहमद खुद फरमा रहे हैं। और इब्ने माइन, इजली, अबू जुरा, नसाई, इब्ने साद, इब्ने हिब्बान, ये सारे
اس راوی کو مطلق طور پہ ثقہ قرار دے رہے ہیں. کسی نے بھی نہیں کہا لہو غرائب بعد نظر، کسی نے بھی نہیں کہا. امام احمد وغیرہ سارے اس کو مطلق ثقہ قرار دے رہے ہیں، تو اس کو مطلق ثقہ ہی رکھا جائے گا. لہو غرائب بعد نظر، اس کو لیا جائے گا نہیں، اس بات کو نہیں لیا جائے گا. کیا اوکے سن لگی میرے بیٹوں؟ اچھا، اسی طرح یعنی یہ دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری میں دوسری سند ہے. اچھا بیٹو، ہشام سے مالک نے بیان کیا، علی بن مسہر نے بیان کیا، یہ دونوں روایتیں بخاری میں ہیں. اب ہشام سے سفیان بن عیینہ بھی بیان کرتے ہیں. یہ کہاں ہے؟ سفیان بن عیینہ سے امام حمیدی نے بیان کیا مسند حمیدی میں، حدیث نمبر 258 ہے، 258 ہے. مسند حمیدی کی سند سے امام ابو عوانہ نے بیان کیا. ابو عوانہ کی مستخرج حدیث نمبر 10304 ہے. ابو عوانہ بیان کرتے ہیں عمار بن رجا سے، اور عمار بن رجا بیان کرتے ہیں حمیدی سے، حمیدی بیان کرتے سفیان بن عیینہ سے، وہ ہشام سے، وہ آگے وہی سند ہے. اسی طرح سفیان بن عیینہ سے بیان کیا امام اسحاق بن راہویہ نے، اسحاق بن راہویہ سفیان بن عیینہ سے، سفیان بن عیینہ آگے ہشام سے، آگے وہی سند ہے. اسحاق بن راہویہ امام بخاری کے استاد تھے، جنہوں نے کلاس میں مشورہ دیا تھا کوئی اٹھے نوجوان جو صحیح احادیث کو جمع کر دے. اللہ اکبر! بعض دفعہ استاد کا مشورہ اتنا قیمتی ہوتا ہے، اس کو لازم پکڑنا چاہیے. مسند اسحاق بن راہویہ حدیث نمبر 754 ہے. یہی سفیان بن عیینہ سے بیان کرنے والے ایک راوی ہیں اسحاق بن ابراہیم. اسحاق بن ابراہیم سے امام نسائی نے سنن کبریٰ میں روایت بیان کی ہے، آگے وہی سند ہے سفیان بن عیینہ ہشام سے. سنن کبریٰ کی حدیث نمبر 1007 ہے. سنن کبریٰ کی حدیث نمبر 1007 ہے، اور سنن کبریٰ میں 7925 میں بھی اس سند سے بیان کیا گیا ہے، اور امام نسائی سنن صغریٰ میں اسی سند سے 933 نمبر حدیث لائے ہیں. جب ہم مسند احمد دیکھتے ہیں، مسند احمد امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنے کئی شیوخ سے لائے ہیں، اس کی کئی سندیں بیان کی ہیں. میں بس ایک دو بیان کر دیتا ہوں. امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو محمد بن بشیر سے بیان کرتے ہیں، اور محمد بن بشیر ہشام کے شاگرد ہیں. اللہ اکبر! مسند احمد حدیث نمبر 25252 ہے، 25252 ہے. اور امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو امام احمد کی اسی سند سے بیان کرتے ہیں. ایسا سمجھ؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2333 ہے. بس آخری بات ایسا بھی آ گیا. آخری بات امام ابن خزیمہ بھی اس حدیث کو لائے ہیں. صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 359. کہاں لائے ہیں؟ صحیح ابن خزیمہ میں نہیں لائے، بیٹا توجہ فرمانا، اپنی کتاب التوحید میں لائے ہیں. اپنی کتاب التوحید ابن خزیمہ وہاں لائے ہیں. ابن خزیمہ بیان کرتے ہیں، ابن خزیمہ کی بھی یہی سند ہے، اور مستخرج ابی عوانہ حدیث نمبر 10302 کی بھی یہی سند ہے. سند کیا ہے؟ یونس بن عبدالعالی یہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن وہب سے، عبداللہ بن وہب بیان کرتے ہیں امام مالک سے، امام مالک بیان کرتے ہیں ہشام سے. ایسا سمجھ؟ صحیح ابن حبان میں یہ حدیث نمبر 38 ہے. ابن حبان بیان کرتے ہیں عمر بن سعید بن سنان سے، وہ بیان کرتے ہیں احمد بن ابی بکر سے،
احمد بن بکر بیان کرتے ہیں مالک سے، مالک آگے ہشام سے۔ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3634 ہے، امام ترمذی بیان کرتے ہیں اسحاق بن موسیٰ انصاری سے، اسحاق بن موسیٰ انصاری بیان کرتے ہیں مان سے، مان میم عین نون، مان بیان کرتے ہیں امام مالک سے، مالک آگے ہشام سے۔ مان وہ راوی ہے جو امام احمد کے خادموں میں سے تھے، شگرد بھی تھے، بلکہ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے جو کتابوں میں یہ امام مالک کی لاٹھی تھے، ڈنڈا تھے۔ کیا مطلب؟ امام مالک بڑے ہو گئے تھے نا، گھر سے آتے تھے مسجد نبی میں پڑھانے کے لیے، تو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سہارا رکھ کے آتے تھے، جیسے کوئی بندہ ڈنڈے کے سہارا لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مان بیان کرتے ہیں امام مالک سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسی حدیث کو خلق و افعال العباد میں صفحہ نمبر 94 میں لائے ہیں، اسماعیل اپنے استاد سے، وہ مالک سے، وہ آگے ہشام سے۔ گویا کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنے 3 استادوں سے بیان کیا ہے، عبداللہ بن یوسف اور فروا سے صحیح بخاری میں، لیکن اسماعیل سے اپنے استاد سے خلق و افعال العباد میں لائے ہیں۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو کئی شیعوں سے کچھ ہم نے پہلے بیان کر دیے۔ مسند احمد 26198 نمبر حدیث امام احمد اپنے استاد عبد الرحمن سے بیان کرتے ہیں، اور عبد الرحمن مالک سے، مالک آگے ہشام سے۔ اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور بھی کئی قسم ہیں مستدرک کے حاکم وغیرہ وغیرہ کی۔ میرے عزیزو، یعنی اس سے سندوں کا دراسہ بھی ہو جاتا ہے، سندوں کو اکٹھا کرنا، حدیث کی اہمیت اس سے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کہ کس طرح ائمہ محدثین نے محنت کی، ہر حدیث کو اپنے اپنے سند سے بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان محدثین سے راضی ہو جائے اور ہمیں بھی انہیں محدثین کا خادم بنائے، انہیں محدثین کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو باقی اس حدیث کا فقہ المحدثین اور حدیث کے متن پر بات وہ ہم آئندہ لیکچر میں کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔